ایک مرتبہ پھر محبت سے درود شریف پڑھیے۔ گزشتہ جماعت مبارکہ سے ماہ جمادی الاخری کے حوالے سے فضائل و مناقب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے جمعے میں 26ویں پارے میں سے سورہ فتح کی آخری رکوع کی آیات مقدسہ کی روشنی میں صحابہ کرام کے مجموعی فضائل، مناقب اور ان کے اوصاف اور کمالات کا تذکرہ کیا گیا، اور پچھلے جمعہ مبارکہ میں بیان یہاں ختم ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارک سے 3 دن پہلے اپنے مصلی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا ہو کر امامت کرانے، نماز پڑھانے کا حضور نے حکم دیا تھا۔ اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفق علیہ شخصیت تھی جس پر کسی کا کوئی اختلاف نہ تھا۔ تمام صحابہ کرام میں سے یہ ایک شخصیت تھی جس پر سب کا اتفاق تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مقدسہ کے آخری ایام علالت میں 3 دن قبل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمایا تھا، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر یہ حکمت تھی کہ حضور نے اپنی ظاہری حیات مقدسہ میں بھی ایک موقع پر 2 خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے حضور سے صلح کرانے کے لیے درخواست کی۔ جب حضور صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے تو اس موقع پر بھی نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر کو امام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میں صلح کرانے جا رہا ہوں، اس دوران نماز کا وقت ہو جائے تو تم جماعت کرا دینا۔ سیدنا صدیق اکبر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کرنے میں یہ حکمت تھی کہ وہ اسلامی ریاست جس کی حضور نے بنیاد رکھی تھی، اس ریاست کا نظام چلانے کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک سلسلہ دعوت و تبلیغ کو وسعت دینے کے لیے حضور نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اشاروں اور کنایوں میں حضور نے اشارہ فرما دیا تھا۔ اسی طرح حدیث شریف ہے سیاہ ستہ میں کہ ایک وہ عورت حضور سے ملنے کے لیے آئی اور اس نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ عرض کیا تھا کہ میں دوبارہ ملاقات کے لیے آؤں اور حضور آپ موجود نہ ہوں۔ اس سے اس کی مراد یہ تھی کہ
کہ حضور میں اگر آؤں اور آپ کا وصال ہو جائے تو پھر میں کس سے ملوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے اسے فرمایا تم آنا اور ابو بکر صدیق سے مل لینا۔ اور کئی احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب بھی کہیں تشریف لے جاتے تو سیدنا صدیق اکبر حضور کی معیت میں رہتے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی معیت، حضور کی صحبت، حضور کے قرب میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات جو ہیں وہ بسر کیے تھے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتوں کا بھی یہ عالم تھا کہ حضور ہجرت کے مبارک سفر میں، جو کہ انتہائی نازک ترین سفر تھا، دشمن تعاقب میں ہے اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اس وقت جس کا انتخاب کیا گیا وہ ابو بکر صدیق تھے، جنہیں ہجرت کے سفر میں ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ اور حق و باطل کا جو پہلا معرکہ ہے جسے غزوہ بدر کہتے ہیں، اس غزوہ بدر میں نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک عریش چھپر بنایا گیا اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس کے نیچے حضور تشریف فرما ہوں گے اور یہاں سے حضور جنگ کی کمان فرمائیں گے، ہدایات دیں گے، نگرانی فرمائیں گے۔ تو اس مقام پر نبی کریم علیہ السلام کا جو پہرے دار ہے، چوکیدار ہے، وہ کون ہوگا؟ اس پر جب بات چیت چلی تو وہاں بھی اگر نبی کریم علیہ السلام کے پہرے دار اور چوکیدار کے طور پر جس شخص کو ساتھ رہنے کی سعادت ملی وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضور کے رازدان اور مزاج شناس تھے۔ یہ بھی میں 2 جمعات مبارکہ میں صحابہ کرام کے اجتماعی فضائل و مناقب میں بہت سی باتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ آج کے بیان جمعہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالی ایثار ہے، کیونکہ حضور کی حدیث شریف ہے ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، فرمایا کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا جو فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ حالانکہ فضائل عثمان غنی ذی النورین کے موقع پر جب میں نے بیان کیا تھا تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ کرنے میں صف اول کے صحابہ کرام میں موجود ہیں، اور جامع ترمذی میں تو یہاں تک حضرت عثمان کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ عثمان غنی ذی النورین نے 2 مرتبہ نبی کریم سے جنت کو خریدا تھا۔ وہاں لفظ حدیث کے اشترا عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتین، کہ حضرت عثمان نے 2 مرتبہ نبی کریم سے جنت خریدی۔ حیث حفر بئر روما، ایک وہ موقع جب روما یہودی کا کنواں جو تھا اسے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ بئر روما یہ خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا، کیونکہ حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو روما کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے اکیلے ہی وہ کنواں خریدا اور اہل اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ پھر غزوہ تبوک کے موقع پر تو حضور نے فرمایا من جہز جیش الاسرى فلہ الجنہ، کون ہے جو لشکر اسرت کی کفالت کرے میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو وہاں بھی حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اکیلے سارے لشکر کا خرچہ برداشت کیا تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ تمام سپاہیوں، تمام فوجیوں، تمام کے جوتوں کا انتظام، ان کے لباس کا انتظام، ان کی سواریوں کا انتظام، ان کی اشیاء خورد و نوش کا انتظام،
اور لڑنے کے لیے جن ہتھیاروں کی ضرورت تھی وہ سارا خرچہ اگر اٹھایا تھا تو اکیلے عثمان غنی نے اٹھایا تھا۔ بیر روما بھی خرید کر انہوں نے وقف کیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کا معاملہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جگہ خرید کے دی، وہ جگہ کس کی تھی؟ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ تو جب مسجد کو حضور نے توسیع کا ارادہ فرمایا کہ دن بدن اسلام پھیل رہا ہے، صحابہ کرام کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو مسجد جو ہے وہ تنگ پڑ گئی ہے، اسے مزید وسیع کیا جائے۔ تو اس کے لیے مسجد سے ملحق جو مکان تھا اسے خرید کر مسجد کی توسیع کا حضور نے ارادہ فرمایا۔ تو جب بلایا گیا کہ مالک مکان سے سودا کیا جائے تو پتہ چلا کہ وہ 2 یتیم بچوں کا مکان ہے۔ تو انہوں نے حضور سے عرض کیا کہ حضور، اگر ہماری کوئی اور پراپرٹی، کوئی جائیداد، کوئی وراثت ہوتی، کو ہمارے پاس کچھ اور ہوتا تو یہ مکان ہم ویسے ہی دے دیتے۔ اب ہم یتیم ہیں اور ہمارے پاس اس مکان کے سوا کچھ نہیں۔ تو حضور نے خاموشی اختیار فرما لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضور مسجد کو توسیع کرنا چاہتے ہیں اور یہ مکان خریدنا چاہتے ہیں، لیکن حضور ایسے وہ لینا نہیں چاہتے کیونکہ یتیم بچوں کا مکان ہے اور اس مکان کے علاوہ ان کی کوئی جائیداد نہیں، تو پھر حضرت عثمان غنی کو جب اس ساری صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے وہ سارے کا سارا سامان مکان خرید کر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جا کے عرض کر دیا کہ حضور، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ مسجد کی توسیع کے لیے یہ مکان خریدنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں، معاملہ ایسے ہی ہے، مسجد کی توسیع کی ضرورت پیش آئی ہے۔ تو حضور جو جگہ مسجد کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو مسجد کے لیے جگہ وقف کرے گا میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، جیسے آج کے دور میں رجسٹری ہوتی ہے، اس زمانے میں وثیقہ ہوتا تھا، وہ کپڑے کے اوپر وہ لکھائی کر دی جاتی تھی کہ فلاں آدمی نے بیچا ہے، فلاں نے خریدا ہے۔ تو وہ وثیقہ نکال کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا کہ وہ مکان میں نے خریدا ہے اور خرید کر میں مسجد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شادی جب حضرت زہرا پاک سے ہوئی تو شادی کا سارا خرچہ اٹھانے والے حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالی، کیونکہ وہ ایک زرہ تھی۔ حضور نے فرمایا اے علی، تیری طرف سے ولیمے کا انتظام میں کروں گا۔ حضور نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جب شادی ہوئی، سیدہ زہرا پاک سے عقد ہوا، نکاح ہوا، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ولیمے کا سارا اہتمام خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ مسجد نبوی میں دسترخوان بچھا تھا، وہاں تمام صحابہ کرام کو ولیمے کی دعوت پر بلایا گیا اور دسترخوان مسجد نبوی شریف میں لگا تھا۔ تو حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ شادی کا انتظام کرو، کو خرچہ ہے تمہارے پاس؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے کہا کہ میرے پاس ایک زرہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ زرہ بیچو اور اسے بیچ کر جو انتظامات ہیں شادی کے وہ کو مکمل کرو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم زرہ بیچنے کے لیے جب حضرت عثمان کے پاس گئے تو آپ نے وہ 450 مسقال چاندی میں آپ نے وہ زرہ خرید لی، اور جب زرہ خرید لی اور پیسے جو ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو پیش کر دی اور زرہ خرید کر خود مالک بن گئے زرہ کے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ واپس جانے لگے، حضرت عثمان غنی نے حضرت صدیق اکبر سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ اب یہ زرہ جو ہے چونکہ میں نے خریدی ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں آپ کو یہ زرہ تحفے میں پیش کرتا ہوں۔ کوئی موقع ایسا مالی ایثار کا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مال خرچ کرتے رہے، صحابہ عمر بھی کرتے رہے، عثمان بھی کرتے رہے،
مگر میرے آقا کریم کا یہ فرمانا، میں صدیق اکبر کے مالی اثار پر صرف آج بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر صحابی نے خرچ کیا، بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ حضرت زید بن حارثہ جو ہیں رضی اللہ عنہ، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جب شادی ہوئی تو گھر ذرا دور تھا، تو حضور روزانہ اپنی صاحبزادی سے ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ حضور کی جو محبت و شفقت تھی سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا سے، اس کی بنیاد پر حضور روزانہ اپنی بیٹی کے گھر جاتے تھے ملنے کے لیے۔ تو حضور نے ایک دن حضرت سیدہ عالم سے فرمایا کہ بیٹی زہرا، علی کا گھر ذرا دور ہے اور میں روزانہ تمہیں دیکھے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، تمہاری ملاقات کے لیے میں روز آتا ہوں، تو علی آج شام کو گھر آئیں تو انہیں کہنا کہ وہ میرے گھر کے قریب کوئی جگہ لے لے، مکان لے لے، تاکہ میرا تمہارے ہاں آنا جانا آسان ہو جائے۔ تو جب شام کو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم تشریف لائے تو حضرت زہرا پاک نے حضور کا پیغام دیا کہ مکان قریب خریدیں۔ تو حضرت علی کا فقر جو ہے وہ تو ہمارے دین اسلام کی شان ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم تاجدار فقر تھے، اور پوری زندگی آپ نے فقر و فاقہ کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ تو آپ نے حضرت زہرا پاک سے کہا کہ میرے تو معاملات ایسے ہیں کہ میں تو مکان نہیں خرید سکتا، ہاں البتہ حضور کے مکان مبارک کے ساتھ جو مکان ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت زید بن حارثہ کا مکان ہے، تو حضور ان سے اگر فرما دیں تو وہ مکان ہمیں دے دیں گے تو ہم وہاں منتقل ہو جائیں گے۔ تو اگلے دن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زہرا پاک کے ہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو حضرت زہرا پاک نے پھر حضرت علی کا پیغام دیا کہ علی یوں کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کے مکان کے ساتھ جو مکان ہے وہ زید بن حارثہ کا ہے، ان سے آپ ارشاد فرما دیں تو وہ نہ نہیں کریں گے، وہ تو رہائش کے لیے مکان دے دیں گے، وہ اگر مکان مل جائے تو ہم وہاں منتقل ہو سکتے ہیں، ہماری یہ صورت ہو سکتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے زہرا، زید بن حارثہ نے اسلام کے لیے پہلے ہی بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، اس نے پہلے ہی کئی مکان وقف کر رکھے ہیں، لہذا اب مجھے حیا آتا ہے، میں ان سے نہیں کہوں گا۔ تو حضرت زید بن حارثہ کو کسی طرح سے اس بات کا علم ہو گیا کہ حضور نے یوں فرمایا اور حضرت علی پاک نے یوں جواب دیا، اور پھر ان کے جواب پر حضور نے یہ بیان فرمایا۔ یہ ساری صورتحال حضرت زید بن حارثہ کو جب پتہ چلی تو وہ چابی لے کر مکان کی حضور کے پاس آ گئے اور عرض کیا حضور میں نے ایسے ایسے سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا بالکل صحیح سنا ہے تم نے، یہی بات ہے، تم نے پہلے بہت قربانیاں دی ہیں، بڑا مالی اثار ہے، تو اب مجھے حیا آتا ہے، میں تم سے یہ بات نہیں کہوں گا۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا حضور یہ تو ایک مکان ہے، آپ اشارہ فرمائیں، میری ہر شے اور میری زندگی اور زندگی کے تمام معاملات اور میرا تمام مال یہ آپ پر قربان ہے، آپ اشارہ تو فرمائیں۔ تو انہوں نے وہ چابی سرکار کو پیش کر دی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس مکان میں پھر منتقل ہو گئے۔ جب منتقل ہوئے تو دیکھیے بیٹی سے کتنی محبت نبی کریم علیہ السلام، یہ امت کی تعلیم کے لیے بھی تھا کہ بیٹی سے محبت کا کیا عالم ہونا چاہیے ہر شخص کا۔ حالانکہ بالکل متصل مکان تھا، ساتھ والا برابر والا، مگر حضور نے باقاعدہ کاریگر بلوا کر کے دیوار پھاڑ کر کے اس میں باقاعدہ ایک چھوٹا سا دروازہ رکھوایا تھا جس سے جب سرکار چاہتے تو ادھر سے تشریف لے جاتے۔ تو صحابہ کرام کا جو مالی ایثار ہے وہ کم ہے کہ حضرت عثمان غنی کو تو حضور اتنا خوش ہوئے تھے، فرمایا کہ اے لوگوں آج کے بعد عثمان کوئی نیک عمل نہ کرے، اللہ نے پھر بھی عثمان کو جنت لکھ کر دے دی ہے، اتنی مالی قربانی ہے۔ اب آئیے جس مقصد کے لیے میں نے یہ تمام واقعات آپ کو سنائے، اس حدیث پہ آج غور کرنا ہے جمعے میں، اور یہ معاملات دیکھنے ہیں کہ مقام صدیق اکبر
نگاہ مصطفیٰ میں کیا تھا اور رب کی بارگاہ میں صدیق اکبر کے مالی اثار کے بارے میں کیا کیفیتیں تھیں۔ اب وہ حدیث شریف سنیں، صحابہ کا اثار، وہ تو حدیث کی کتابیں بری پڑی ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا جو فائدہ مجھے ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ صدیق اکبر کے مال نے جو فائدہ دیا وہ کسی کے اور کے مال نے فائدہ نہیں دیا۔ اور پھر حضور کی دوسری حدیث جو ہے اس کو ساتھ ملائیں اور پھر غزوہ تبوک میں جو واقعہ پیش آیا اس پر غور کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے ہر ایک کا احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ فرمایا صرف ابو بکر ہے جس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن عرش والا رب عطا فرمائے گا۔ ان دو حدیثوں کو ذہن میں رکھ کر اب غزوہ تبوک میں جو جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی اس روایت کو لائے ہیں اور سنن ابی داؤد، جامع ترمذی بھی سیاستہ میں ہے، سنن ابی داؤد بھی سیاستہ میں ہے، ان دونوں حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور مشکات شریف میں جو سیدنا صدیق اکبر کے مناقب والا ان کے فضائل والا چیپٹر ہے، باب ہے، وہ کھولیں، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک تڑپ رہتی تھی۔ وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ حضور جب بھی صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو تو ہر موقع پر ابو بکر نمبر لے جاتے ہیں، ہر موقع پہ ابو بکر سر فہرست ہوتے ہیں۔ وہ لسٹ بنائی جائے گی جب کس کس نے مال خرچ کیا تو ٹاپ آف دی لسٹ اگر کوئی نام آئے گا تو ابو بکر صدیق کا نام آئے گا۔ تو حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر موقع پہ ابو بکر سے بڑھ جاؤں، مگر ہر موقع پہ یہ نمبر لے جاتے ہیں۔ جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو حضور نے یہاں بھی وہی ارشاد فرمایا جو صدقہ و خیرات کی اپیل کرتے، ترغیب دیتے حضور فرماتے تھے۔ حضور نے فرمایا جاؤ مال لے کے آؤ تبوک کے لیے، غزوہ تبوک کے لیے مال لے کے آؤ۔ حضور نے فرمایا جو جو مال لائے گا اس سے آج میں سودا کروں گا، مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ اللہ کریم نے بھی ہماری جانوں اور مالوں کا سودا کیا ہے، قرآن میں ہے، اللہ نے بھی سودا کیا ہمارا۔ تو تمام صحابہ جب مال لینے کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عمر کو سنا کہ عمر کہتے جاتے ہیں کہ ہر موقع پہ ابو بکر ہی نمبر لے جاتا ہے، آج میں اتنا مال لاؤں گا، اتنا مال لاؤں گا کہ میں صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اس حدیث شریف کی شرح میں محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ خیر، نیکی، بھلائی اور اچھائی کے ہر کام میں آگے بڑھنے کا جذبہ یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکی، خیر، بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کا جذبہ، اسے مقابلہ کہتے ہیں، مسابقت بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا۔ عمر کہتے ہیں آج میں بڑھوں گا، دیکھیے کیسے بڑھتا ہوں۔ اور گھر میں گئے اور سارے سامان کے 2 حصے کیے، اور ایک حصہ بیوی بچوں کے لیے رکھا اور ایک حصہ باندھ کر کے حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو حضور نے پوچھا عمر آج کتنا مال لائے ہو؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں آقا جی تو بنصف مالی، آدھا مال لایا ہوں اور آدھا بیوی بچوں کے لیے رکھا ہے۔ تو حضور ابھی یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ صدیق آ گئے۔ اب صدیق آئے تو حضور نے ایک نگاہ اٹھا کے ابو بکر کو دیکھا تو انہوں نے کیا کیا کہ تن کے کپڑے اتار کر بھی سامان میں رکھ لیے تھے اور ایک ٹاٹ اور بوری لپیٹ کر کنڈوں کے بٹن بنائے ہوئے تھے، سارا سامان حضور کے سامنے رکھ دیا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر آج کتنا مال لائے ہو؟ حضور میرے پاس جو پونجی تھی، گھر میں جو موجود تھا، حضور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ کپڑے سینے والی سوئی دھاگا جو ہے وہ بھی گھر میں نہیں چھوڑا،
میں تو سوئی تک ہر شے لے کے آ گیا، یہاں تک کہ تن کے کپڑے بھی اتار کے رکھ لیے۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو بکر صدیق سے دوسرا سوال کیا۔ یہ جامع ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث شریف موجود ہے، اور مشکات شریف میں بھی مناقب صدیق میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ جملے بڑے قابل توجہ ہیں۔ ما ابقیت لأہلک، اس پر ہر آدمی کھینچتا ہے، ترجمہ کر کے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس کا لفظی ترجمہ کر لو، لغوی ترجمہ کرو، اصطلاحی معنی کرو، جو بھی معنی کرو گے تو معنی کیا بنے گا؟ ما ابقیت لأہلک، تو گھر والوں کے لیے کیا باقی رکھا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ ما ابقیت کا معنی ہے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ حضور سوئی بھی نہیں چھوڑی، سارا سامان لے آئے۔ تو فرمایا پھر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو صدیق نے جواب کیا دیا؟ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا۔ گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقبال نے اسی موقع پہ کہا کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ صدیق اکبر نے کبھی عقل پہ انحصار نہیں کیا تھا، کبھی بھی، اور اس پر اجماع امت ہے، اجماع امت ہے اس پر کہ پوری امت میں ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ اور ایمان کی سب سے اعلیٰ درجے کی کیفیات اگر کسے حاصل ہیں تو وہ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ۔ مالی ایثار کا یہ عالم۔ ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے، اس نے ریسرچ کی ہے، کمپینین، صحابہ کو انگلش میں کمپینین کہتے ہیں۔ اس نے کتاب میں کہا ہے کہ محمد عربی کے جو فرینڈز ہیں، صحابی ہیں، کمپینین ہیں، ان میں نے ریسرچ کی کہ کیا خوبی تھی کہ اپنا سب کچھ حضور پہ قربان کر رہے ہیں، مال بھی لے آ رہے ہیں۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جو جاسوس آیا تھا نا، عروہ بن مسعود ثقفی، یہ بعد میں مسلمان ہو گیا اور حضور کے صحابی بنے۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی مشہور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود کے بھائی ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، پوری امت میں حدیث کا علم سب سے زیادہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس تھا۔ ان کے بھائی تھے لیکن ابھی مسلمان نہیں تھے، جاسوسی کرنے کے لیے آئے حدیبیہ کے مقام پر۔ تو انہوں نے آ کر کے عجیب معاملہ دیکھا۔ اس نے واپس جا کر قریش مکہ سے کہا تھا کہ مسلمانوں کے نبی سے لڑنے کی غلطی مت کرنا، تم نے مجھے جاسوسی کے لیے بھیجا ہے، میں جاسوسی کر آیا ہوں، تو میں یہ کہوں گا کہ ان مسلمانوں کے نبی اور ان کے غلاموں سے لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ اس نے کہا کہ تعداد میں زیادہ ہیں، اسلحہ زیادہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی زیادہ نہیں، نہ تعداد زیادہ ہے نہ اسلحہ زیادہ ہے، میں ایک شے ایسی دیکھ کے آیا ہوں، میں ایک بات ایسی دیکھ کے آیا ہوں کہ مسلمانوں کے نبی جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام ان کے وضو کا استعمال شدہ پانی لینے کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں، اور وضو کے پانی کو صحابہ کرام کس انداز سے لیتے ہیں کہ ایک صحابی حضور تک نہیں پہنچ سکا، دوسرے صحابی کے ہاتھ پر وضو کے مبارک پانی کے کچھ قطرے اگر ہیں تو اوپر ہاتھ پھیر کر چہرے پہ مل لیتا تھا۔ اس نے کہا جس کے صحابی اور جن کے غلام ان کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، خون کیسے گرنے دیں گے؟ یہاں تک کہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے جسے آپ بلغم کہتے ہیں، رطوبات، حضور کے وضو کی رطوبات کلی مبارک کی صورت میں جو رطوبت نکلتی تھی، بخاری اور مسلم میں ہے کہ صحابہ دونوں تلیوں پہ مل کے چہروں پہ مل لیتے تھے۔ وہ انگریز کہتا ہے کہ میں تو بڑی ریسرچ کی کہ کیا خوبی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ان صحابہ کرام جھپٹ پڑتے ہیں۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بدبخت کافر نے حضور سے یہ کہا تھا کہ یہ جو آپ کے ارد گرد پھرتے ہیں نا، جب مشکل وقت آئے گا یہ سب آپ کو چھوڑ دیں گے، یہ پھر نظر نہیں آئیں گے اگر آپ پہ کوئی مشکل وقت آئے۔ تو صحابہ نے کہا اچھا پھر تمہارا بھی علاج کرتے ہیں۔ تو وہی شخص پھر کہنے لگا کہ اب میں یقین رکھتا ہوں اس بات پر کہ صحابہ تو دل و جان سے حضور پہ فدا ہیں، ان کی محبت اور عقیدت کا یہ عالم ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جن کو صحابہ کہتے ہیں وہ حضور کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ مال بھی قربان کر رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام کے انگریز نے ریسرچ کی، اس نے کہا کہ اگر عقل پہ انحصار کریں، صدیق اکبر کے واقعات دیگر صحابہ کے، میں نے بڑی دلچسپی سے اس کتاب کو پڑھا ہے، اس کا انگلش میں اردو ترجمہ ہو گیا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ غیر مسلم جو ہیں وہ حضور کی شخصیت اور صحابہ کے بارے میں کیسے ریسرچ کرتے ہیں۔ میں نے جب پڑھا تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی عقل مند ہونا تو صدیق اکبر کے واقعات جب پڑھے تو دو موقع بڑے نازک آئے صدیق کی زندگی میں۔ تو ہر سننے والا بظاہر عقل پہ انحصار کرنے والا جو عشق سے لگن رکھتا ہے، حضور کی ذات سے عشق ہے، محبت ہے، یا جو مقام عشق پر ہے، ان کی کیفیت ہی الگ ہے۔ وہ انگریز کہتے وہ تو مسلمان نہیں ہے نا، وہ کہتے دو واقعات ایسی ہیں جسے سن کر انسان کہتا ہے کہ ابو بکر نے کوئی عقل مندی نہیں کی تھی، یہ کوئی عقل مندی والا کام نہیں جڑا صدیق نے کیتا ہے۔ وہ دو موقع کون سے ہیں؟ ایک وہ جو غزوہ تبوک پہ سارا سامان ہی اٹھا کے لے آئے، سوئی بھی نہیں چھوڑی۔ عقل مند کہتا ہے یار تیری بیوی ہے، تیرے بچے ہیں، عقل کہتی ہے سب کچھ ہے، ٹھیک ہے حضور سے تجھے محبت ہے لیکن سارا سامان ہی لے آئے ہو۔ اس نے کہا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ابو بکر وہ ہے جو عقل پہ انحصار نہیں کرتا تھا، وہ مقام عشق پہ فائز تھا۔ دوسرا موقع ہجرت کا جب موقع تھا، دیکھیے صدیق تمام صحابہ میں سر فہرست صدیق ہیں، یہ مقام ایسے نہیں ملا۔ یہاں دیکھیے بھئی ہم تو ماننے والے ہیں، یہ تو غیر مسلم کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں دوسرا موقع ہجرت کی رات جب سرکار جانے لگے نا، تو حضور نے ابو بکر صدیق کو پہلے بتا دیا تھا کہ ہم ہجرت پہ جائیں گے اور میرا ساتھی ہجرت کا تو ہوگا، یہ انتخاب عرش والے رب کا ہے۔ تو صدیق اکبر نے پہلے سے ہی تیاری کر لی تھی، بڑی بہترین 2 اونٹنیاں تیار رکھی ہجرت پہ جانے کے لیے، اور ان کی خدمت کے لیے باقاعدہ ایک نوکر رکھا ہوا تھا کہ یہ اونٹنیاں ہجرت کے لیے میں نے رکھی، سرکار جب تشریف لے جائیں گے تو سرکار کو پیش کروں گا۔ سامان پہلے سے باندھ کر پوٹلی باندھی ہوئی ہے کہ ہجرت کے سفر پہ جانا ہے، اور جتنے گھر میں پیسے تھے سارے سپیشل ایک تھیلی سلوائی، اور سارے دراہم و دینار، چاندی اور سونے کے سکے ہوتے تھے اس زمانے میں، 40,000 دینار اس دور میں صدیق نے تھیلی میں ڈالی، اور جس تھیلی میں گھر میں پیسے رکھتے تھے وہ کاغذ کی کرنسی تو نہیں ہوتی تھی، سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک پوٹلی سی سلوا کر کے اس میں کنکر اور روڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے اور ٹھیکریاں اس میں رکھ دی، اوپر کپڑا چڑھا دیا، وہ اس جگہ پہ رکھ کے آ گئے۔ جب ہجرت کر کے 40,000 رقم جو رکھی تھی ساری لے لی۔ اس نے کہا ایک موقع یہ ہے کہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں، بیٹیاں بھی ہیں، 2 بیٹے ہیں، باپ نابینا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کے والد ابو قحافہ نابینا تھے لیکن ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جب حضور ہجرت پہ صدیق اکبر ساتھ گئے، اس وقت تو یہ مسلمان نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور کے ساتھ چلے گئے صدیق اکبر تو آپ کی بیٹی حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا اپنے دادا کو کہ ہمارے باپ ابو بکر چلے گئے حضور کی معیت میں ہجرت کر گئے۔ تو دادا چونکہ نابینا تھے نا صدیق اکبر کے والد، تو انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ ہمارے کھانے پینے کا، ہمارا خرچہ پانی کا کچھ سامان رکھ کے گیا یا نہیں، آپ کو اخراجات کے لیے کچھ دے گئے؟
تو انہوں نے کیا کیا، نابینا تھے نا، پکڑ کے ہاتھ وہ تھیلی کو لگا کے یوں انہوں نے دیکھا، کہا دادا جی یہ دیکھو یہ تھیلی بھری ہوئی ہے دراہم و دینار سے، ہی ہمارے باپ چھوڑ گئے، 40,000 دینار لے گئے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں فلما اسلم فلہ 40,000 دینار فلہ 40,000 دینار فانفقها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ گھر میں جتنی کمائی تھی، جتنی پونجی تھی، ساری کی ساری حضور پہ خرچ کر دیا۔ انگریز ریسرچ اسکالر کہتا ہے کہ دوسرا موقع یہ ہے کہ عقل مندی کا کام نہیں تھا، بیوی تھی، بیٹیاں تھیں، بیٹے تھے، باپ تھا بوڑھا نابینا، وہ خرچہ پانی چھوڑ جاتے، لیکن ساری رقم ہی لے گئے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں ہجرت میں جانا پڑے، کیا کیا معاملات پیش آئیں، تو ہمارے پاس کچھ ہوگا تو سارا حضور پہ خرچ کر دوں گا۔ یہ 2 موقع ایسے تھے، اسی لیے حضور نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے وہ فائدہ نہیں دیا جو فائدہ مجھے صدیق اکبر کے مال نے دیا۔ انگریز کہتا ہے کہ مسلمانوں میں، صحابہ میں سے صدیق کا جو سب سے بلند مرتبہ مسلمانوں میں اجماع امت ہے کہ افضل الخلق بعد الرسل، افضل الخلق بعد الرسل اگر کوئی ہے نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں افضل ابو بکر صدیق ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر عقل پہ کوئی انحصار کرتے صدیق تو یہ مقام نہ ملتا، یہ تو عشق کو لے کر کے چلے اور حضور کی محبت میں سب کچھ قربان کر کے صدیق نے وہ مقام پایا، 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی اور کو یہ مقام نہ ملا، سب کچھ حضور پہ قربان کر رہے ہیں۔ اور زندگی میں کئی ایسے موقع آئے، سبحان اللہ۔ حضور ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک کنواں تھا، حضور تشریف لے گئے، وہاں کنویں میں، وہ پرانے زمانے کا کنواں اگر آپ نے دیکھا ہے تو زمین سے تھوڑی سی اونچی 4 دیواری وہ گول سی دیوار بنی ہوتی تھی، حضور اس کے اوپر جا کر بیٹھ گئے اور پاؤں مبارک حضور نے اس کنویں کے اندر کی طرف لٹکا لیے اور دیوار منڈیر کے اوپر سرکار بیٹھ گئے۔ اس زمانے میں جو باغ ہوتے تھے ان کا 4 دیواری ہوتی تھی اور اس کا ایک دروازہ بھی ہوتا تھا، تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ انصاری نے کہا کہ حضور آرام فرمانا چاہتے ہیں کچھ دیر، دروازے کو کنڈی لگا دی، تو دروازے پر دستک ہوئی، کسی نے کھٹکھٹایا دروازہ، تو جب وہ انصاری صحابی کھولنے کے لیے گئے تو حضور نے فرمایا دیکھو کون ہے، من دق الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ فرمایا دیکھو بھی کون ہے اور جو بھی ہے اس کو جنت کی بشارت دے دینا۔ دروازہ کھولنا اور اس کو مبارک دینا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے کہنا تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ انصاری گئے، دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ۔ انصاری صحابی کہتے ہیں تمہیں مبارک ہو، حضور نے فرمایا دروازہ بھی کھولو، استقبال بھی کرو آنے والے کا، اس کو جنت کی خوشخبری بھی سنا دو۔ جب وہ آئے تو حضور نے صدیق کو دائیں طرف بٹھا لیا، کیا منظر ہوگا، کتنا پیار تھا۔ صدیق نے بھی حضور کی طرح پاؤں کنویں کے اندر کی طرف لٹکائے اور منڈیر پہ بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو پھر تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، فرمایا انصاری صحابی سے جاؤ دیکھو کون ہے اور جو بھی ہو اس کو کہنا تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے، بشارت ہے جنت۔ وہ انصاری گئے، دروازہ کھولا تو عمر بن خطاب تھے رضی اللہ عنہ۔ کہا تمہیں مبارک ہو، حضور نے تمہارے استقبال کے لیے بھی بھیجا ہے، ساتھ جنت کی بشارت بھی دی ہے۔ وہ آئے تو حضور نے انہیں اشارہ فرمایا اور اپنی بائیں طرف بٹھا لیا۔ انہوں نے بھی دیکھا جب سرکار کو اور ابو بکر کو تو پاؤں اندر کی طرف کنویں میں لٹکا کے وہ بیٹھ گئے۔ یہ اب غور سے سننے والی بات ہے کیونکہ وقت کم ہے، میں اسے کوشش کرتا ہوں کہ جلدی ختم کروں۔ وہ دروازے پہ پھر دستک ہوئی تو حضور نے فرمایا جاؤ دیکھو کون ہے اور جو کھڑا ہو اس کو جنت کی بشارت بھی دینا
اور ساتھ کہنا کہ تمہارے اوپر بڑا تکلیفوں اور پریشانیوں اور دکھوں کا وقت آئے گا، دروازہ بھی کھولو، جنت کی بشارت بھی دو، اور تکلیفیں، اذیتیں، دکھ اس پہ بہت آئیں گے، یہ بھی اس کو پہلے ہی بتا دو۔ آنے والے حالات کی حضور خبر دے رہے ہیں۔ وہ صحابی انصاری جب گئے، بڑی ایک عجب کشمکش ہے ذہن کے اندر کہ کون ہوگا جس کے لیے حضور نے یہ فرمایا۔ جب دروازہ کھولا تو عثمان غنی ذی النورین تھے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا کہ حضور نے جنت کی بشارت بھی دی ہے، اور حضور نے فرمایا تیرے آخری وقت میں بڑی اذیتیں آئیں گی، بڑے دکھ آئیں گے، بڑی پریشانیاں آئیں گی، ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ جب وہ آئے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، تو حدیث شریف میں حضور نے انہیں حکم فرمایا، وہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے، بالکل سامنے جو منڈیر کا حصہ تھا، حضور نے اشارہ فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ سامنے بیٹھ گئے، انہوں نے بھی پاؤں کنویں کے اندر لٹکا لیا اور بیٹھ گئے۔ اب راوی جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں حضور نے اشارہ فرمایا۔ یہ لطیف اشارے ہیں جو حضور کی حدیث میں ملتے ہیں۔ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ بعد از وصال ابو بکر و عمر کی قبر میرے ساتھ ہوگی، اور عثمان غنی کی قبر جو ہے وہ میرے قدموں میں ہوگی۔ آج سامنے بٹھا لیا۔ آج بھی عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کی قبر انور پر جنت البقیع شریف پہ جب حاضری دیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ حضور کے قدمین کے بالکل سامنے عثمان غنی کی قبر ہے، ادھر حضور کی قبر انور ہے، اور آپ باب الرحمہ سے نکلیں، باب بقیع سے نکلیں جب، تو سیدھے جنت البقیع کی طرف جائیں تو حضور کے قدمین کے بالکل محاذی آپ کو جو قبر نظر آئے گی جنت البقیع میں، وہ عثمان غنی ذی النورین کی ہے رضی اللہ۔ یہ 10 صحابہ کرام ہیں جن کے حضور نے نام لے کر جنتی کی بشارت دی۔ یہ ترتیب فضیلت یاد رکھنا ضروری ہے۔ میں نے پچھلے جمعے اشارہ کیا تھا کہ تمام صحابہ میں افضل خلفائے راشدین ہیں، اس کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں۔ 4 صحابہ تو خلفاء جنہیں خلفاء اربعہ کہتے ہیں، جو 10 جن کو جنت کی بشارت دی، ان میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، یہ تو خلفاء اربعہ ہیں۔ باقی 6 صحابہ کرام ان کے علاوہ ہیں جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی۔ تو سب سے افضل خلفاء راشدین، اور ان کے بعد وہ 6 صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ خلفاء راشدین میں بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر نمبر آتا ہے بدری صحابہ کا، اصحاب بدر کا پھر مقام آتا ہے۔ یہ ترتیب فضیلت ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے عاشق صادق ہیں کہ پوری امت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل بنایا گیا۔ افضل الخلق بعد الرسل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ۔ جہاں دیکھا، سفر میں دیکھا ساتھ، حضر میں دیکھا ساتھ، مزار میں دیکھا ساتھ، غار میں دیکھا تو ساتھ۔ تو میں تو حدیث سنا چکا ہوں، تقویت کے لیے عرض کر، حضور نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض۔ ابو بکر تو غار میں بھی میرا ساتھی ہے، قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھی ہوگا۔ مشکات شریف کی ایک حدیث پر آج جمعے کا بیان مکمل کرتا ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں اتنی ہوں جتنے آسمان کے تارے ہیں؟ فرمایا ہاں، میری امت میں ایک شخص ہے، وہ عمر بن خطاب ہے، جس کی نیکیاں اتنی ہیں جتنے آسمان کے تارے ہیں۔ تو انہوں نے عرض کی حضور این حسنات و ابی بکر، کہ میرے والد ابو بکر کی نیکیاں، ان کا کیا درجہ ہے؟ حضور نے فرمایا عائشہ تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیاں تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ عمر کی ساری نیکیاں اور ابو بکر کی ایک نیکی۔
یہ حضور فرما رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کو آسمان کے تاروں کی تعداد کا بھی علم ہے اور صحابہ کرام کی نیکیوں کا بھی علم ہے۔ اور نیکی کون سی ہے؟ محدثین فرماتے ہیں غالب گمان ہے وہ نیکی جس کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں بڑے اہتمام سے کیا ہے، وہ نیکی غار والی نیکی۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ۔ یہ غار والی نیکی کا بڑے اہتمام سے بے نیاز رب نے قرآن میں ذکر کیا۔ حاضرین محترم، انشاءاللہ العزیز یہ پیر شریف جو آ رہا ہے اسی پیر کو اسی پیر کو انشاءاللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دن منایا جا رہا ہے اسی جامع مسجد میں۔ آپ کا وصال کی جو تاریخ ہے وہ اگلے جمعے ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے بھی بیان ہوگا، لیکن چونکہ بطور تقریب اور دن منانے کے اعتبار سے یہ جو ماہانہ محفل ہے اس موقع پر یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس مسجد میں بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ سب دوست خود بھی تشریف لائیں، دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے تذکرے سن کر دل میں نور پیدا ہوتا ہے، دل میں نور پیدا ہوتا ہے، سرور آتا ہے، بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، کلیجے میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ کیا مقام ہے ان ہستیاں کا؟ ادھر واقعہ ہوتا ہے، ادھر قرآن کی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ تو تفصیل سے شان صدیق اکبر سننے کے لیے پیر کے دن مغرب کی نماز یہاں ادا فرمائیں، مغرب سے عشاء تک محفل ہے یوم صدیق اکبر کی، حلقہ ذکر بھی ہے، ختم غوثیہ بھی ہے۔ خود بھی تشریف لائیں، دوستوں کو بھی دعوت دیں اور شان سیدنا صدیق اکبر کے بیان کو بھی سنیں، اور لنگر شریف کا بھی اہتمام ہوگا۔ جو حضرات لنگر شریف میں تعاون کرنا چاہیں وہ مسجد کی کمیٹی سے رابطہ کر لیں۔ وآخر دعوانا